السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان۔ قومی سلامتی پالیسی ملک میں صرف آئین کی ہی رٹ چلے گی، لیکن اپوزیشن کو ہیں تحفظات۔ دوسری جانب پارلیمان قانون سازی میں کم اور پول کھولنے میں زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ان حالات میں موجودہ حکومت کا مستقبل کیا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ جی ناظرین، ملک بہت پیچیدہ، بہت مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، اور جس قسم کی خبریں ہمیں قومی اسمبلی سے آ رہی ہیں وہ اور بھی تشویشناک ہیں، کیونکہ قانون سازی کم دکھائی دیتی ہے اور ہمیں کچھ گوسپ یا پول کھولنے میں اپنے پارلیمان زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ قوم، عوام، ریاست اور افواج پاکستان کے سامنے بھی ہے۔ عوامی لیڈر سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کو ہم نے مدعو کیا ہے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، ہم بات کر رہے ہیں ایمرجنسی نافذ کرنے کی۔ پاکستان میں پہلے نبیل گبول نے ایمرجنسی کا مطالبہ کیا، اس کے بعد الطاف حسین نے بھی فوج کو ٹیک اوور کرنے کی بات چھیڑ دی ہے۔ کیا حالات اتنے خراب ہیں پاکستان میں کہ ایمرجنسی نافذ کی جائے؟ اس سے زیادہ حالات خراب نہیں ہو سکتے، اور میں داد دیتا ہوں موجودہ حکومت کو، فل کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ٹس سے مس نہیں کر رہے، اور پالیسیاں ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے پالیسیاں دیکھی ہیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا آپریشن ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اسٹریٹجیکل سٹرائکس بھی کر رہے ہوں، کوبرا بھی مار رہے ہوں، F-16 بھی یوز ہو رہے ہیں، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات میں بھی ہیں۔ میرے کیا بے وقوفی ریٹ آپ نے لگا رکھی ہے۔ ایکچولی ایک بزدل حکومت ہے، وہ کسی چیز کو اون نہیں کر رہی، ٹوٹلی ڈیم بزدل گورنمنٹ۔ مذاکرات کی ٹیم انہوں نے اتنی بوگس بنائی، پہلے جو بنائی آئی فلی انڈورس چودھری نثار نے جو پہلے ٹیم بنائی، میں نے وہ نام دیکھے ہیں سارے، وہ ریسپیکٹیبل لوگ تھے، وہ انفلوئنشل لوگ تھے، وہ عالم دین تھے، بلکہ وہ دین کے ستون اور مینار تھے۔ ان کی بات طالبان کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ جو بنائے طالبان کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیلاگ بھی کاسمیٹک ہو رہا ہے، آپریشن بھی کاسمیٹک ہو رہا ہے؟ اس پردہ اسکرین پہ ہو رہے ہیں، اس ڈائیلاگ صرف ٹی وی ڈائیلاگ ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں، اور جن کی رسائی ہے ان کے بارے میں ادھر کا رسپانس ٹوٹل الٹا ہے۔ تو کمیٹیز تو خود کہہ رہی ہیں کہ ہماری رسائی نہیں، انہوں نے تو ہمارے چینل ہی پہ آ کے، ہماری ٹاک شو پہ آ کے اعتراف کیا کہ ہمیں رجوع کرنا ہی مشکل ہے۔ یہ تو اندھوں کو بھی پتا ہے، بلکہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے میر علی دیکھا ہے، میران شاہ دیکھا ہے، آپ نے خار دیکھا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ شمالی وزیرستان کا انہوں نے کون سا شہر دیکھا ہے۔ اس سے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، کافی عرصے سے پشاور بھی نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا یقیناً۔ دیکھیں نا، یہ بینکروں میں بیٹھے ہوئے بزدل لوگ، آپ یقین کریں مجھے انٹیلیجنس نے 2 دفعہ کہا کہ آپ لائیو شو میں نہ جائیں جی۔ میں نے کہا یار کیا اس زندگی، ایک کچا مائنس سی لائن ہے زندگی اور موت کے درمیان۔ اگر کسی کے مرنے کی اطلاع آئے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، اگر جی رہا ہے تو نارمل ایز اے اکنامیکل۔ انٹیلیجنس اداروں نے آپ کو کیوں کہا کہ لائیو شوز پہ نہ آئیں؟ آپ کس قسم کی باتیں ایسی کون سے پول کھول رہے ہیں؟ یہ میں پول نہیں کھول رہا، میں خود سمجھ رہا ہوں کہ طالبان کی پینیٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ کسی وقت وہ کسی اسٹیشن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں اسلام آباد میں، بہت اچھی ان کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ کرکٹ کی بات انہوں نے پتہ نہیں، میں اس دن جنگ گیا ہوا تھا، لیکن آرام سے اسلام آبادی میں آرام سے ایک بڑے کیجول ماحول میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ منڈلیوں سے انسان کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، جن کو آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یار بھی ریئلائز کریں کہ دنیا، پاکستان میں اتنی ٹینشن ہے، گھروں میں لڑائی ہیں، مائیں بچوں کو مار رہی ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، بیکاز دے ڈونٹ ہیو ان کو پیس نہیں ہے، وہ اتنا خوف ہے ان میں۔ آپ سکولوں کے آگے دیکھیں کہ مائیں کس طرح، بچے کس طرح پہنچے ہوئے ہیں، دے کانٹ افورڈ۔ جس طرح آج شمالی وزیرستان کے لوگ ان کپڑے اتار رہے ہیں، غریب لوگوں کا بسوں کا کرایہ لے رہے ہیں، کہ یہ حکومت ہے یہ؟ میں نے ابھی عمران خان کو ٹیکسٹ کیا، ابھی جسٹ کمنگ ہیئر،
کہ یار آس دی کے پی کے گورنمنٹ ٹو ارینج دی ٹرانسپورٹ اینڈ آئی پیز کیمپ آئی ڈی پی کیمپس ارینج کریں. ابھی میں نے آپ کے پروگرام سے پہلے ایک کلپ دیکھی ہے, میں نے ایک بندے کا انٹرویو دیکھا ہے, اس نے کہا کھانے کا نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, جانا کہاں ہے, 35-40 جو وہاں اسکول کالجز نئے بنے آرمی نے بنائے ان میں شفٹ کریں سب لوگوں کو. ابھی تو آپریشن شروع ہوا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ حالات ابھی سے ہیں کیا؟ دیکھیں آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. جو لوگ بے گھر کے ہو کے آ رہے ہیں وہ میرے لوگ ہیں, جو اپنا گھر بر اجڑ جاتا ہے, جس کا ایک مکان شفٹ کرنے کے لیے آرگنائز ادارے کے افسر کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کو 3 مہینے ملتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں پورے. یہ غریب کا مسئلہ ہے کہ سیلاب آئے تو صرف بھینس پکڑ کے لے آتا ہے, چلو اس کے سارے جیوں گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ سیلابوں میں بکری کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور خود نہر میں جا رہے ہیں, پانی اتنا پانی ہے. تو لیکن وہاں پہ ریزن دیکھیں, آپ ریزن کو یہ بھی یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا, انسان نہیں نظر آ رہے, آپ کو ان کا دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا یا ہونے جا رہا ہے وہ نہ اس سول حکومت کو پتا ہے, نہ ان کی ایبلٹی ہے, نہ ان کی کیپیبلٹی ہے. یہ ویسے ہی چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کہ میں آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ ٹی وی پہ ہو رہا ہے, میں ڈائلاگ کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب سے میری 1.5 گھنٹے کی ابھی ایک کھانے پہ بڑی ملاقات ہوئی ان کے جانے سے پہلے. انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید ہم ہی ان کا رابطہ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں شمالی وزیرستان ہے کدھر. دیکھیں فیصلہ کرنا ہے طالبان نے اور فوج نے, باقی سب جمعے جنج کے ساتھ ہیں. ایسی دمالیں باہر ہیں اور جی بس بات ہو گئی. تو الطاف حسین کے جو فوج کو ٹیک اوور کرنے کی دعوت ہے اس سے آپ متفق ہوں گے؟ میں یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں میرے پہ آگے ہی لوگ الزام لگاتے ہیں, میری خواہش ہے کہ یہ حکومت مسائل پر قابو پا لے, یہ مسائل انہی سے حل ہو جائیں اسی سال کے اندر. اگر یہ نہیں حل ہوں گے تو الٹیمیٹلی ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے. میں ان پہ چھوڑتا ہوں. موجودہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا کہ نیشنل گورنمنٹ امیڈیٹلی فارم کی جائے. آگے بھی نیشنل گورنمنٹ ہے, اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. میں خورشید شاہ ہمارے دوست ہیں, آپ قومی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں, میں تجویز دے رہا ہوں, میرا کوئی مطالبہ نہیں. الطاف حسین کی تجویز یا مطالبہ آپ کو لگتا ہے دیکھیں کہ الطاف موضوع ہے؟ حسین, میں 1 سیٹ کا, لوگوں نے, میں نے 100 سیٹوں پہ الیکشن لڑا, عوامی مسلم لیگ نے, لوگوں نے ہمیں 1 سیٹ دی. باقی ہمارے سپورٹ سے 2-3 سیٹیں نکلی, لوگوں کی 5 سیٹیں نکلی, ہمیں لوگوں نے 1 سیٹ دی. 1 سیٹ کے ساتھ مسواک ہی ہو سکتی ہے, بندے کا گنڈاسا نہیں بن سکتا. سو آئی کین جسٹ سجسٹ کہ نیشن از ان اے سیویئر کرائسس, forget everything, just get together and save this country. تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں الطاف حسین, ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح مطالبہ ہے ان کا. وہ تو سیدھی بات کہہ رہا ہے, اور انہوں نے فارغ کرو. دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے یہ اس پوچھ کی رہی ہوں. اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے حالات میں ابھی اس کرائسس سے ہم نکلیں, ابھی اس کرائسس سے نکلیں اور موجودہ سویلین گورنمنٹ آن کرے. There are only 2 solutions. Either Nawaz Sharif should come front foot and take over this مذاکرات. Number 2, give free hand to the army. کہ مذاکرات کرو, آپریشن کرو, ہم آپ کے پیچھے ہیں. دیکھیں مذاکرات بھی نیک محمد نے اور جنرل صفدر نے شروع کیے تو معذرت کے ساتھ مشرف کے دور میں بھی مذاکرات ہوئے, مشرف کے دور میں بھی قیدیوں کا ایکسچینج ہوا. آرمی کا ایک رول ہے. جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لوگ ہیں, بڑے دنوں سے وہ صرف, دیکھیں میں اس لیے اعتراض نہیں کرتا, انہوں نے زندگی میں 2 ہی کام کیے ہیں, یا نواز شریف صاحب کی شان میں قصیدہ لکھا ہے یا میرے خلاف کاغذ سیاہ کیا ہے. اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اپنے خلاف میں زندگی میں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں. جہاں مجھے پتہ لگے کہ میرے خلاف لکھا ہے, میں 10 لائنیں اور آگے چلے جاتا ہوں, کیونکہ میں حوصلہ ہارا ہوا جرنیل نہیں ہوں, آئی ایم اے فائٹر. سو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کیا. تو آپ تنقید کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, میں یہ تنقید کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں پڑھتا ہی نہیں ہوں میرے بارے میں, تو کیونکہ آئی نو واٹ آئی ایم. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی یہی کر رہی ہو, 10 لائن آگے. ٹھیک ہے, شاید آپ کی بھی تنقید نہ سن رہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ادھر جا رہا تھا, دعا کہیں میری گاڑی خراب ہو گئی, میں نے وہاں رینٹ اے کار سے 2000 روپے کی رینٹ اے کار لی. بڑا بزرگ تو نہیں تھا, درمیانی عمر کا آدمی تھا, راجا تھا مقامی. تو مجھے کہنے لگا کہ ٹی وی تے شور پانے ہو. میں کیا ہوا؟ کہتا ہے تو لنگنا تیے دیہڑے روز مری میں تکنا, حشاش بشاش ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. کہہ رہا کہ ہم مر رہے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے,
ہماری زندگی تباہ ہے, ہمیں روزگار نہیں مل رہا, اس کا کہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہے بھائی وہ. تو بادشاہت ختم ہونی چاہیے, یہی تو میں پوچھ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تجویز, تو دیکھیں اگر اب لوگوں آرمی نے, کا رول آپ کہہ رہے لوگوں ہیں, نے, اب آپ پھر یہ بات کریں گی میرے منہ سے بکواس نکل جائے گی. 6 دفعہ لوگوں نے صوبے میں ان کو ووٹ دیے اور تیسری دفعہ ان کو یہ اچھے ہی لگتے ہیں نا, اب بھگتے ہیں نا. دیکھیں نا, 1 دفعہ بندہ غلطی کرتا ہے, 2 دفعہ کرتا ہے, 3 دفعہ کرتا ہے, 4 دفعہ کرتا ہے, 5 دفعہ کرتا ہے, 6 دفعہ کرتا ہے. 6 دفعہ صوبے میں حکومت دی ہے انہیں, تیسری دفعہ مرکز میں حکومت دی ہے انہیں. لوگ کیوں چیختے ہیں, کیوں وہاں دہائی ڈالی ہوئی ہے, میرا فون SMS سے بھر دیتے ہیں. بابا باہر نکلو, یا مرو یا مر جاؤ. دیکھیں فوج بھی تبھی کوئی کہے گی جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تاکہ فوج کو امپاور کیا جائے. یہ اس حکومت پہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے؟ لوگوں کو ان کا حق ملے جینے کا اور ملک کو بچانے کا. فوج تو آلریڈی کس جگہ فوج نہیں ہے جی, مجھے بتائیں. آپ سارے اینکر حضرات لگے رہتے ہیں, فوج تو آ چکی ہوئی ہے. بابا فوج چھونی میں تو ہے ہی نہیں, کسی ایک چھونی کا نام بتائیں. میں بھاولپور چھونی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو سب سے سینسٹیو اور بارڈر کے اوپر ہے, وہاں بھی فوج نہیں ہے. ٹھیک, تو فوج کہاں ہے شیخ صاحب سے پوچھیں گے, ایک بریک لیتے ہیں, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ محبت تو شاید PMLN کی حکومت سے کی ہوگی لوگوں نے, شاید اسی بنا پہ ووٹ دیے ہوں گے, لیکن محبت تو میاں صاحب سے شیخ صاحب کو بھی بڑی تھی ایک زمانے میں, اس بارے میں بھی پوچھیں گے ان سے. کچھ ہی لمحوں میں واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک, یو واچنگ آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں عوامی لیڈر شیخ رشید سے. اور ہم بریک سے پہلے آپ ایز آلویز آپ کے ساتھ تو اب میرا خیال ہے یہ منصوب ہے کہ چونکا دینے والی باتیں, اعلانات آپ کر جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. لیکن بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس سچویشن ہے. ابھی بریک سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اس سے حالات بگڑ نہیں سکتے. اب جب بھی ہمارے پاس کبھی ڈکٹیٹر آیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے, ان کا بھی یہی جواز رہا ہے کہ اس سے حالات خراب ہو نہیں سکتے. میں نے نئے سال کے ختم ہونے پہ یہ کہا کہ 2014 کروشل سال ہے. کون سا سال ہمارا کروشل نہیں ہوا شیخ صاحب؟ لیکن یہ سال نواز شریف کو دیکھیں, تیسری دفعہ حکومت ملنے کے بعد لوگوں نے ایک پارٹی سے جان چھڑائی, گو یہ ملے ہوئے ہیں. ابھی پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں دونوں ناکام پارٹیاں اکٹھی ہیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی. فیصلہ کر لیا سندھ میں تم سیاست کرو, پنجاب میں ہم کریں. نون لیگ کے موسٹلی لیڈر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں سندھ میں. انہوں نے تھرپارکر میں, وہ کیا کراچی میں, سندھ میں کوئلے کا افتتاح کرنا ہو تو اکٹھے کرتے ہیں, کھانے کھانے ہو تو اکٹھے کرتے ہیں. خورشید شاہ کاسمیٹک سروس کی اپوزیشن نہیں کرتا ہے, ایسے ہی بتانے کے لیے سیٹل کر کے. وہ جب میں اسٹوڈنٹ ورکر تھا تو مجھے اچھا یاد ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ آپس میں رات کو سیٹل کر لیتے تھے کہ میں یہ کہوں گا, آپ نے یہ کہنا. جیسے بعض اوقات ہم یونائٹڈ نیشن میں سیٹ کر کے ایک سجیشن دیتے ہیں, انڈیا کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ بات کرنی ہے, ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کے تحت. اب میں دور نکل جاؤں گا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں, بی جے پی اور کانگریس ایک ہو رہی ہے اس مارچ کے الیکشن میں, ایک خوف سے کہ لوگ تبدیلی نہ لائیں. یہ خوف پاکستان میں ہے, یعنی سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں. رائٹ. یہ خوف 2 چیزوں کا ہے کہ ایک نئی پارٹی نہ ابھرے یا فوج نہ آئے. جو مقبول لیڈر ہوتا ہے اس کو فوج کا کبھی ڈر نہیں ہوتا, وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, اسٹریچر پہ آ کے ٹرائل ہوتا ہے, بٹ ہی ڈائی لائک اے لیڈر. گیدڑ کے طور پر نہیں مرتا وہ. لیکن مقبول لیڈر کا نشان کیا حال ہو رہا بہادروں ہے کے, شیروں کے رکھنے سے بندے شیر نہیں ہوتے. لیکن مقبول لیڈر کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 100 سیٹوں پہ ہم لڑے اور پھر کتنی سیٹس ان دی اینڈ آئی, کتنی آپ کی جدوجہد رہی ہے. تو دیکھیں پھر میرے کیا پاس یہ وسائل نہیں نا, وسائل کی بھی بات ہے. اب تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ پیسے والوں کا کھیل ہے. جمہوریت میں جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو بس ویسے ٹک ٹک کرتی رہنے چاہیے, ٹی وی شو اور یہ اور وہ, اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے جلسہ کرنے. تو یعنی پاکستان آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ جمہوریت کے پاکستان لیے صحیح نہیں میں ہے. جمہوریت سرمایہ داروں کے چونچلے ہیں. پاکستان میں جمہوریت سرمایہ, اور وہ سرمایہ دار جنہوں نے حرام سے کمایا ہو. اس ملک میں جو بڑا آدمی بنا ہے اسٹیٹ کو چونا لگا کے بنا ہے, جو بڑا آدمی بنا ہے ٹیکس چوری سے بنا ہے.
जो आदमी मेरा है प्राइवेटाइजेशन की इंडस्ट्री ले के अंडर इनवाइस, जितने बड़े लोग में बने हैं अंडर इनवाइस माल मंगा के एक्सपोर्ट की, ओवर क्या मिलता है वो जो वापसी में मिलता है, इनको कहते हैं वैट। वैट तो नहीं होता जी, वैट तो लंदन में होता है ना, इनको मिलते हैं रिफंड मिलता है जो फॉरेन एक्सचेंज का, इनको कुशन मिलता है कि आपने इतनी, वहां भी अपनी कंपनी होती है, इधर भी अपनी कंपनी, मारा गया वो गरीब। तो फिर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जमहूरियत फेल हो गई है पाकिस्तान में? यकीनी तौर पर बार बार आजमाने के बावजूद अपने खानदानों को बांटती है, गरीबों को डांटती है। अच्छा, लिबरल्स ये कहेंगे कि जमहूरियत किसी तरह की भी हो डिक्टेटरशिप से और मिलिट्री रूल से बेहतर है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं जी, घिसी पटी ये बातें हैं कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो डिक्टेटरशिप से बेहतर है। बंदे मर जाएं, बंदे भूखे मर जाएं, इज्जत असमतें बिकें मुल्कों में, लोगों के बच्चे उठाए जाएं। मुझे आप बताएं, जिस मुल्क में दवाइयों वालों को, जाली दवाइयों को कोई नहीं पूछ सकता, पटवारी को कोई नहीं पूछ सकता, जिस मुल्क में डरे उस वक्त से जिस वक्त खुदा न खास्ता छोड़े। लेकिन शेख साहब, आप भी तो इसी जमहूरियत का प्रोडक्ट हैं, आप भी तो इस सीट पे, इस पार्लियामेंट में जमहूरियत की वजह से बैठे हुए हैं। मैंने पिछला हिस्सा एक डिक्टेटर का साथ दिया 5 साल जिंदगी में पहली दफा। ये सारे डिक्टेटर की पैदावार है। मैं जमहूरियत में पैदा हुआ था अयूब खान के खिलाफ स्ट्रगल करके, लेकिन एंड में इस नतीजे में पहुंचा, अगर मैं वो 5 साल ना लगाता तो वो भी मैं गर्क हो चुका होता। ये सब लोग बातें करते हैं, लगाने से मिलता है। यहां पे जो आदमी लगाएगा नहीं, वो इमरान खान ने एक सेनेटरों की बात की, वो सारे सेनेटरों पे फिट नहीं आती, लेकिन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो पैसे के बलबूते पर सीटें टिकट खरीदते हैं। कोई मुझसे मुनाजरा करे, बड़ी से बड़ी पार्टी वाला आदमी, वो शनासा चेहरे जो पैसे देखे ना। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आई है अगर ऐसा ही है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ पठान ने सियासी बेदारी का वोट दिया है। पंजाब में जो सीटें हैं, देखें, सवाए एक इमरान खान की सीट के कोई नई सीट नहीं है। जवेद हाशमी की अपनी सीट है, शाह महमूद की अपनी सीट है, और चीचा वतनी वाले की अपनी सीट है। ये हमने पिंडी डिस्ट्रिक्ट में अप टू कैम्बलपुर, पिंडी डिस्ट्रिक्ट अप टू जेलम, पिंडी तक लगाए, हमने ओवर 50,000 वोट लिए हैं। हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। अदरवाइज सारे पंजाब में कोई सीट नहीं दी लोगों ने उनको। देखा ना, ये लोग भी तो आपके, और धांधली हुई है इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन जब धांधली हुई, मैंने कल जलसा आम में कहा, आई वॉज द फर्स्ट मैन। इमरान खान अनफॉर्चुनेटली बीमार था, मैं उसको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। मैं नहीं चाहता था कि असेंबलियों में जाएं, वे ऐसी तकरीरें करते रहे। मैं खुदा की कसम परसों छोड़ रहा था असेंबली, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने कहा यार क्या आम लगे हुए हैं, कोई है बात करने वाली। लेकिन कल आप झंग में वोट मांगने के लिए बड़ी धूमधार स्पीच आपने कर दी है। वो तो मैं इमरान खान के लिए गया था। लेकिन आपकी इन मोहब्बतों से हमें जरा डर लग रहा है। पहले मियां साहब से आपकी इतनी मोहब्बत थी, अब इस मोहब्बत में झंग में जो आपने स्पीच की, नवाज शरीफ से भी मोहब्बत थी, कोई मेरा रिश्ता नहीं था। लेकिन इमरान खान से ये जो मोहब्बत है, ये कहाँ हमें पहुंचाएगी? मोहब्बत का मतलब कोई इश्क मशूकी नहीं है। गुड, ही इज ए वंडरफुल मैन। ठीक है, स्पीच में आदमी लफ्ज कोई मैंने आप नहीं, लेकिन आगे क्या होगा? मैं उससे तोके रखता आज आप उनको सपोर्ट करें, कल को अगर वो लेट डाउन करे, फिर हम शेख साहब को पकड़े। लेकिन मैं तो जहां खड़ा हूं ना जी, मैं वहीं खड़ा हूं, ठीक है। हालांकि 4-5 दिन पहले नवाज शरीफ ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, मैं दूर खड़ा था, पकड़ के ले गए मुझे किंग अप के पास। ये सारे मिलने जा रहे थे, समीउल हक दस्ती जा रहे थे, मैं अपनी सीट पर बैठा तो आए, पकड़ के ले गए, कहते मिलो शेख साहब। मैं कहा जी मेरा तो वाकफ ही नहीं है। कहते नहीं मिले तो सही ना आप। देखिए, प्रिंसिपल की सियासत करेंगे, किसी की जाती नहीं करेंगे। प्रिंसिपल की सियासत यह है कि मौजूदा नवाज शरीफ साहब के 9 महीने का दौर पिछले दौरों से भी बदतर दौर है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई गरीब आदमी को सहूलत नहीं मिली। कल मैं कोशिश करूंगा, देखें ना, गलती हो जाती है। एक मैंने हॉस्पिटल, मैं उन वर्करों की हमायत करना चाहता था, मैं जल्दी में अंदर से निकला, कुछ और फैसला हो गया। मैं ये चाहता हूं कि ये लोग कैजुअल, बेरोजगार, डेली बेसिस पे इनको ये निकालने लगे। खुदा के बंदे, रोजगार तो किसी को दे नहीं सक रहे। जो आगे 4 पैसे या 7,000 8,000 रुपया घर लेके जा रहा है, उसको भी घर भेजोगे, फिर तुम भी घर जाओगे, बददुआएं खा जाएंगी आपको। मैं ये नहीं कहता फलां आएगा या फलां आ जाए। एक डेमोक्रेसी का बेसिक काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। किसी जगह है जी लॉ एंड ऑर्डर? मेरे पुराने किले में चौक में परसों जुमे वाले दिन
سوری 4 دن پہلے میں یہاں نہیں تھا, 6:15 بجے 2 موٹر سائیکل پہ 5 آدمی آئے ہیں اور 5 آدمیوں کو 3 کو موقع پہ مار گئے. نہ لینی کوئی غریب آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہے, نہ وہ ان کا فرقہ بندی سے کوئی تعلق, نہ وہ شیعہ سنی کی لڑائی میں, بےچارے پرانے کے لیے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں, یعنی اب چاہتے ہیں لوگ دکانیں بھی بند کریں. تو یہ جو ریٹ کی بات کر رہے ہیں, ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, سر اس کے ریٹ اوپر ان کی آئیں گے. لاہور میں ہے, مجھے بتائیں. آئین کی ریٹ کی طرف آئیں گے, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. 42 پہلے میری بات سنیں, 42 پاکستان کے امپورٹنٹ کیس لگے عدالتوں میں, 38 لوگ رہا ہو گئے, کوئی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں. شاید اس پاکستان میں وہ وقت آ رہا ہے کہ عدالتیں پردے میں آ کے فیصلہ کیا کریں گی, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے جیسے اٹلی میں کیے جاتے تھے فیصلے, وہی پاکستان میں ہوں گے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. آج تو نیشنل سیکورٹی پالیسی کے تحت کہا گیا ہے کہ آئین ہی کی مانی جائے 25 گی. سال بعد سمجھ آئی ہے. وقفہ لیں گے. جہانگیر کرامت 25 سال پہلے نکلا گیا, وہ نیشنل سیکورٹی نہیں کونسل. جی, تو 5 مہینے میں جلدی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی یہ آئی. میرے پاس ہے, لیتے ہیں ایک چھوٹی اس سی پہ بریک. پرسوں بحث کروں گا. یہ میرے پاس ابھی مجھے آج ملی ہے اسمبلی سے. سیکورٹی کونسل کاغذوں سے نہیں ہوتی, جرتوں سے ہوتی ہے. ضرورتوں سے ہوتی ہے. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, بیک ان اے کپل آف منٹس, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج ود رحام خان, اور ہم بات کریں شیخ رشید احمد سے. کیا کہیں اب آپ سے, آپریشن ڈائیلاگ. سوال تو یہ تھا کہ آپ آپریشن کے حامی ہیں, ڈائیلاگ کے حامی ہیں, آپ تو دونوں طرف سے ہی پیسمسٹک, دیکھیں دونوں میری طرف سے بات فارغ سنیں, ہیں. اس جنگ میں 4 عظیم جنرل جاوید سلطان, جنرل بلال عمر, جنرل نیازی, جنرل عظیم, میں سمجھتا ہوں فوج کی تاریخ میں مشتاق بیگ جیسا کوئی دینی اور تبلیغی جماعت کا شاید ہی کوئی جنرل ہو. ایک نواز شریف صاحب نے لگائے ہوئے تھے, اللہ ان کو زندگی دے, رائیونڈ میں کبھی کبھی ملتے ہیں, ڈی جی ISI لگائے تھے انہوں نے, مولوی صاحب جو تھے. سو اس ڈرائیونگ سیٹ پہ فوج بیٹھے گی تو تب حل ہوں گے. عرفان پتہ نہیں کیا صدیقی سے, اس سے نہیں ہوں گے. عرفان صدیقی جی. دیکھیں میں اگر یہ میرا بنیادی سوال یہ تھا. آپ نے کہا ڈائیلاگ تو ہے ہی, کاسمیٹک TV پہ چل رہا ہے اس وقت آپریشن. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ IDPs آلریڈی بے سر و سامان دکھائی دیتے ہیں. بتا رہے ہیں نا, نہیں, لیکن آپریشن بھی کیا کاسمیٹک ہو رہا ہے؟ مطلب آپریشن بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ فل سوئنگ میں ہے؟ جو رپورٹس ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو آپریشنز کے ریزلٹس ہیں وہ کافی جو ہیں, اب اس کو کیا میں جملہ کہوں, کافی اس کے اثرات ہیں, کافی پازیٹیو اثرات ہیں, نیگیٹو. اچھا, سکسیسفل. سو بمباری وہاں پہ ایریل بمباری جاری رہنی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں میری وجہ سے تو دیکھیں نا, پرائم منسٹر اون کرے نا جی, کیا کرنے جا رہا ہے پرائم منسٹر, اون کرے کہ ہاں میں نے, دیکھیں ایسے ہی گنگو تیلیوں سے بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی ہے. کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے فوج کو نواز شریف کی, سب بکواس ہے, ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا انہوں نے, بالکل صاحب بھی کیا بکواس. کریں نا شیخ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج از ان دا ڈرائیونگ سیٹ, ڈیموکریٹک دیکھیں فار دی ریزن اگر میں کہیں تو میں آپ کو سارے منور حسن کہہ رہے ہیں کہ منور حسن صاحب سے آپ مجھے میرے حد تک رہنے دیں. دیکھیں میں وہ سیاسی ورکر ہوں جو اپنی سے بڑی بات نہیں کرتا اور بلا وجہ انگلی نہیں دیتا ہر سوراخ میں, بلا وجہ میں اپنے آپ میرا مقصد کہنے کا دیکھیں یہ آپ کریں منور حسن, دیکھیں نا آپ اس ملک کے اینکروں نے کمال کر لیا ہے کہ MQM کا میں جواب دوں, چلو تحریک انصاف کا میں لائز ہوں, میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں. بھائی ان کے اتنے سپوکس پرسن آتے ہیں, آپ میرا سارا ٹائم لوگوں کے جواب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے پہلے فنش کرنے دیں, مجھے پہلے فنش کرنے دیں. میں نے آپ کو یہ بیان دیا ہے اور میں اس بیان پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ فوج کی موجودہ حکومت کے خلاف سیریس تحفظات ہیں 3 ایشوز پر. نمبر 1 ود طالبان. ود طالبان جب میں کہتا ہوں تو میرے پاس کوئی اطلاع نہیں, میں نے ٹی وی پہ کلپنگ دیکھی ہے کور کمانڈر پشاور کی. میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو اول تو میں دیکھیں نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ جیسے حقیر, میں کسی جوتیوں کے برابر بھی نہیں, کسی کے اس کا احسان ہے. میں نے خود جنرل ربانی کو سنا, اس نے کہا کہ کسی ایسے بندے سے بات چیت نہیں ہو سکتی جو آئین کو نہیں مانتا ہے. یہ آنکھوں سے دیکھے اور ان کانوں سے سنا. نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی تو یہی کہہ رہی ہے آج جو نیشنل سیکورٹی پالیسی جی نیشنل سیکورٹی پالیسی کیا کہہ رہی ہے, کہ آئین کو جو نہیں مانے گا اس سے نہیں مذاکرات. پھر کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مان رہے. جی میں نے پی ٹی وی پہ ایک پروگرام پہ خود مشتاق صاحب کو سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کمیٹی ہے انہوں نے غلط بات کہی ہے, ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم آئین کو مانتے ہیں. میں دونوں چیزیں خود, میں نے کسی کی سنی نہیں, کوکاری نہیں ہے اس میں, میں خود اس میں وٹنس ہوں.
3 چیزیں بنیادی ہیں. نمبر 1 طالبان, نمبر 2 ریلیشن ود انڈیا, اینڈ نمبر 3 مشرف کیس. اور جب میں کہتا ہوں انڈین ریلیشن, آپ بے شک 24 گھنٹے واگا کو کھلے رکھیں. جب آپ جلندر میں سکھوں کی جگنیاں سن رہے تھے, جب ہندوؤں کی آپ وہاں ڈانس اور گانے سن رہے تھے جلندر میں, مشرقی ہندوستان میں, اس وقت آپ کا چیف آف آرمی سٹاف سلیمانکی کے بارڈر میں اپنے سیم ٹی وی پہ کلپنگ نکالیں, سیم پروگرام میں ایک جگہ آپ مشرقی پنجاب میں ان کی جگنیاں سن رہے ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں, اور وہ اپنے بھائی کی قبر پہ پھول چڑھا رہا ہے. اور تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کا بہت زبردست ری ایکشن ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو بھی اور فوج کو بھی سمجھ ہے, اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے جو فوج اپنے 4 شہید کر چکی ہے. صرف جرنیل جوانوں کی تعداد میں تو آپ کو پتا جو زخمی ہو گیا وہ بھی فوج میں کیجویلٹی ہے. ان کو کیا ہے جی, یہ تو ایسے ہی ریلیکس لوگ ہیں. جو میں نے اس رینٹ کار والے کی بات بتائی, گاڑی آیا, اس نے کہا جی انہوں کوئی فکر نہیں, 3 دن پاکستان, 3 دن مری, 3 دن بعد, 9 دن پورے, 8 دن ان کی. جب اتنی بری حالت, اندرونی حالت اتنی بری ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ویک ہے اور ان میں اسٹرینتھ نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, سیاسی جرت نہیں ہے. سیاسی جرت سیریا میں تو دکھا رہے ہیں. کیا نیوٹرل سٹانس تو ہم نے وہاں سے تو دیکھیں, یو ٹرن لے لیا. ہمیں سیریا میں نیوٹرل سٹینڈ رکھنا چاہیے. آئی سپورٹ کہ ہمیں پھر یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی, آپ مجھے فورن آفس کی طرف. جتنی اپائنٹمنٹیں ہو رہی ہیں, جتنی اپائنٹمنٹیں 9 مہینے میں ہوئی ہیں, وہ ذاتی اپائنٹمنٹ ہے. ابھی تو نیکٹا کی بھی اپوائنٹمنٹ رہتی ہے. میں کہتا ہوں جتنی نواز شریف صاحب نے اپائنٹمنٹ کی ہیں, آئی چیلنج آ کے کہیں کہ یہ ایک اپائنٹمنٹ جو ہے یہ لائلٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوئی, کوالٹی کی بنیاد پہ ہوگی. آل دی اپائنٹمنٹ, ایک لندن میں بھی لگا دیا تھا ایمبیسڈر, وہ جنرل کیانی نے ان کو کہا کہ مت کرو یار, اتنا کرو جتنا کہ سہ جا سکے. وہ آپ کے کامران شفیع صاحب کو نواز شریف صاحب نے آنکھیں بند کر کے اپائنٹ کر دیا تھا. آنکھیں بند کر کے نوٹیفکیشن جاری ہو رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے بعد میں پتا لگتا ہے اچھا کہ واپس لے لو. بابا یہ تخت لاہوری ہے, کیسی جمہوریت ہے, یہاں بولنے والا ہے کوئی؟ آپ یقین کریں اگر اس اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی, تحریک انصاف اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نہ بیٹھے قومی اسمبلی میں, ایک دن اجلاس نہیں ہو سکتا. روز یہ پارلیمانی سیکرٹری بلائیں گے. یہ ساری اسمبلی کو چلا رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, اور یہ پارٹیاں میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہیں اپوزیشن اپنے بندوں کی حاضریاں لے رہی ہیں. بلکہ میں نے اس دن علوی کو کہا, میں کہا اسکولے آ گئے ہو تسی, بندیاں نہیں حاضریاں لے رہے ہو, خدا دا خوف کھاؤ. اگر یہ اپوزیشن پارٹیاں ایوان میں نہ جائیں, ایک دن اجلاس کا کورم پورا نہیں ہو سکتا. لیٹ می سے مور دین دس, اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے. اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں گروپنگ ہو چکی ہے, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں جب میں کہتا ہوں, آپ مجھے کیوں, میرے دوست ہیں آپ, مجھے جب میں کہتا ہوں تو مجھے سمجھ ہے کہ آپ یہ کہہ, میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں, بے وقوفوں کا تو میں لیڈر ہی نہیں ہوں. سر بعد میں مکر جائیں تو میں وضاحت چاہ رہی ہوں نا, پھر میں تب کیا ہوگا؟ فارسی میں تو نہیں بات سیاسی جماعتوں میں بھی میں کوئی تفریق فارسی ہے. میں تو نہیں بات کر رہا, میں اردو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں اندر لٹل جوڈو کراٹے شروع ہے. ٹھیک, یہ تو میری چھوٹی پارٹی ہے, ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. میں تو الطاف حسین کو بعض کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ لندن سے بیٹھ کر ان کی ٹھکائی جاری رکھتا ہے, اور 2 دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, 2 افریقہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جس کا اختلاف ہے وہ باہر ہے. وہ کہتے رہتے ہیں گو ہماری مرضی سے گئے ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ ہے نا. اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر مختلف الآراء ہے, اور پارٹیوں کی جو ماسس کی مسئلہ ہے. لیکن نا ضمنی الیکشن ہم گئے, عمران خان صاحب سارے گئے, ہم ایک ضمنی الیکشن ہے. لیکن جو کامن مین ہے, جیسے میں نے آپ کہا کہ بی جے پی جیسی اور کانگریس جیسی پارٹیاں انڈیا میں ایک ہیں کہ کوئی تبدیلی نہ آ جائے, کوئی عام آدمی نہ آ جائے. اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون ایک ہے کہ کوئی عمران خان, کوئی دوسری پارٹی, کوئی تیسرا عام آدمی, غریبوں کا گروہ نہ نکلے اور کھا جائے ان کو.
اس ملک میں کوئی یہ بیوروکریٹس، اس ملک کے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے منہ سے جو گرتا ہے وہ عام آدمی کھا رہا ہے. اپنی سوچ، یہ نہیں میں مانتا کہ لوگوں میں سوچ نہیں ہے، لیکن پھر میں اپنے آپ کی خود نفی کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو سب کچھ پتا ہے. 6 دفعہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو چیف منسٹر بنایا، 3 دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف کو بنایا. کتنے آلو ہیں ان کے مسئلے. ہمارا شہر تباہ کر رہے. آج میں گیا، انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ ہے. میں کہا بھئی اگر شہر نکلتا ہے تو میں ساتھ ہوں. میٹرو بس تباہ کر دو ساری مری روڈ، مت بناؤ آپ نالا لئی ایکسپریس وے. خدا خدا کر کے تو پنڈی پہ کوئی توجہ آئی. آپ کہہ رہے ہیں پنڈی میٹرو بس کا منصوبہ کامیابی نہیں ہو سکتا. کچھ تو ہمارے اوپر بھی برکت آئے ادھر. کریں نہیں، میں نے نہیں کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کیوں ناکامیاب ہوگی؟ دیکھیں جو اصل ایکسپریس وے ہے وہ ہے نالا لئی، جو شیخ رشید ایکسپریس وے تھا. اس کا میں نے خود نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب سے عرض کیا کہ اس کا نام بدل دیں، اپنے نام سے رکھ لیں. ایک پورا شہر آباد ہو جائے گا. 28 ارب روپیہ، 22 ارب روپے سے، یہ 50 ارب روپے سے گند پڑ جائے گا. ایک ہی روڈ ہے، ساری پولوشن بنائیں گے، ساری بس سٹاپ کو، سارے لوگوں کو بے روزگار کریں گے، وہاں سے لوگ آباد ہوں گے، گھروں کی قیمتیں بڑھیں گی، غریب صاحب جداد ہو جائے گا، کیا پلازے جواب بن ملا؟ جائیں گے. نہیں مانے. نہیں مانے، ابھی تک تو نہیں مانے. اچھا، ہم سیاسی لیڈرشپ کی اور بات یہ کر رہے کوئی تھے. پتہ نہیں کہ کہیں رستے میں ہی نہ رہ جائے ایکسپریس وے. دیکھیں جس قسم کے ملک کے حالات ہے اس وقت 1 کروڑ روپے ایم این اے نے مانگا. آج میں لیٹ ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب سے میں نے گزارش کرنی تھی. نیا بجٹ آنے والا ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. 1 کروڑ روپیہ کسی ایم این اے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آج اسپیکر صاحب کو گیا، میں کہا جی اسحاق ڈار صاحب سے فون پہ بات کریں، او کالجوں کی سفیدی کر دیں. ایک صدر کا کالج رکا ہوا ہے اسٹیشن روڈ کا، اسی کو بنا دیں، ایک چھت ڈال دیں 1 کروڑ روپے کی. پارلیمان تو خیر ایکٹیو سر دکھائی دے رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کیا، پارلیمانی پارٹی میں یہ بول ہی نہیں سکتے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے ان پارلیمانی ممبروں کی اپنی پارلیمانی پارٹیوں کے؟ بیٹھ جاؤ، ہماری وجہ سے ہو تم. میں نے اس دن اسمبلی میں کہا اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ کس کس نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا. ایک آدمی نہیں تھا، ایک آدمی نہیں تھا. بلکہ ایک میری بہن ہے، بالکل میری بہنوں کی طرح، اس نے مجھے بڑی عجیب گل کرنا ہے. تو پوچھنا سی کسی وزیر نے نہیں ہاتھ ملایا؟ ساڈے کو جو پوچھنا ہے تو یہ پوچھ کے وزیر کسی. یہ ڈکٹیٹر ہیں بیسیکلی. فوجی نے وردی اوپر پہنی ہوتی ہے، انہوں نے وردی جیکٹ کے نیچے پہنی ہوتی ہے. ان کی بلٹ پروف وردیاں جیکٹوں کے اندر ہے، اچکنوں کے اندر ہے، فوجی نے سیدھی پانی ہوتی ہے. فکری سوچ ڈیموکریٹ کی مور ڈکٹیٹرشپ ہے دین اے ڈکٹیٹر. اب ایک نئی سیاسی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے. بلاول بھٹو بہت جارحانہ ان کا سٹانس ہے طالبان میرے کا. اور بڑے کام ہیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی لیڈرشپ ابھی جو ہے حکومت میں وہ کھل کے نہیں آتی، کھل کے لیڈرشپ دکھائے. بلاول بھٹو نے تو کم از کم طالبان کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں بڑا اوپن سٹانس رکھا ہے. اس میں بھی آپ کو کوئی فیوچر مستقبل آپ کو لگتا ہے کہ برائٹ ہے؟ کوئی ایسا ملک ہے جو مارکیٹ کرتا ہے؟ یہ لے لو میرا مفلر، یہ میری ثقافت ہے، یہ میری شرافت ہے، یہ میری دیانت ہے، یہ میری ایمانت ہے. پیسہ غریب کی سندھ حکومت کا، لعنت ہے ایسی سیاست پر. اور اتنے ارب پتی لوگ ہو، ٹریلین روپیز ہیں تمہارے پاس، ایک ایک پلازے کے فارم ان کے اربوں روپے میں ہیں. میں فارم نہیں، یعنی ہم مارکیٹ کر رہے ہیں. تو اتنا جو بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی، تو یہ پازیٹیو امیج مارکیٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا جو ہم کو برا بھلا کہہ مجھے رہی ہے. مشتعل کرنا چاہتی ہے. جب میں نے کہا مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کی مارکیٹ لگا لو. یہاں 10 آپ کی ٹی وی چل رہی ہے، ٹیلی فون کی مارکیٹ. گاہک پھنسا رہا ہے، گھاگ پھنسا رہے ہیں. ثقافت کے نام پہ، شرافت کے نام پہ. پنجاب والوں نے فیسٹیول شروع کیا ہوا ہے، سندھ والوں نے کیا ہوا ہے. کس چیز کے تم فیسٹیول منا رہے ہو جی؟ ابھی یہاں بریکنگ نیوز آج میں نے دیکھی ہے. بریکنگ نیوز، ایک عورت اور 2 آدمی پتنگیں بناتے ہوئے پکڑے گئے. پنجاب حکومت بھی بڑے ریکارڈز، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ہم بار بار آ رہے ہیں. چھانگا مانگا میں مفت دور دے رہے ہیں جی. لاہور، وہ مجھے ٹاؤن بھول گیا. بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ ایک عورت، پتہ نہیں اس بیچاری کے پیٹ کا وہ کیا کانے کاٹ رہی ہوگی، بنا رہی ہوگی کیا، اس بیچاری نے چھری کے ساتھ صاف کیے ہوں گے اپنی لیوی لگا کے پتنگ مار. بریکنگ نیوز آپ دے رہے کہ ایک عورت اور 3 مرد پکڑے گئے، پتنگیں بنا رہے تھے اپنے گھر میں. کس کو حق ہے کسی کے گھر میں داخل ہو؟
اس اسلام آباد میں میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں, بچے خدا کی قسم مجھے ایس ایم ایس کرتے ہیں, کہتے ہیں انکل ہم جا رہے تھے, ہمیں سفید کپڑے والوں نے روکا, ہم نے گاڑی نہیں روکی کہ ہمیں پکڑ نہ لیں, اور بعد میں ہماری گاڑی کے نمبر سے گھر آ گیا کہ آپ کے پاس تو نارکوٹکس تھے. انہوں نے کہا جی آپ وردی میں ہوتے ہم رک جاتے. ہمیں تو یہ ڈر ہے. دیکھیں نا اسلام آباد میں جو بچے اغوا کیے جا رہے ہیں کیسے کیے جا رہے ہیں, جس خوفناک طریقے سے پیمنٹیں ہو رہی ہیں. اور خدا کے بندو آپ کہتے ہو اسلام آباد سیف ہے, سب سے ڈینجر اسلام آباد ہے. اچھا اور آپ صرف یہ دیکھیں یہ ڈینجر بڑھے گا نہیں جب یہ بمباری ہوگی, میں جب تو یہ ایک سال آپریشن ہوگی. پہلے کہہ چکا ہوں کہ مارچ اپریل مئی بہت میں اب وہ بات بار بار دہرانا نہیں چاہتا نا. بڑے کلاس کے بچوں نے مجھے کہا انکل ہم جا رہے تھے F11 F10 سے آگے, ہمیں وائٹ کپڑے کے لوگوں نے ہمیں یہ ہو روکا, رہا ہے. ہم نے چلے گئے کہ یونیفارم میں نہیں تھے, اور اگلے دن ہمارے گھر آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ تو نارکوٹکس لے کے جا رہے تھے. تو جب وہ تو شکر ہے کہ ان کے رشتہ دار ایک دو فوج میں تھے, کوئی ایجنسی میں ان کے چچا بچا تھے, تو وہ واپس ہو گئے, ورنہ وہ بھی کہتے 2 لاکھ روپیہ 2-4 لاکھ روپیہ. آپریشن اگر ہو جائے گا تو پھر آپ اپریل مئی میں کیا دیکھ رہے ہیں, پھر کیا حالات دیکھو ہوں گے؟ ری ایکشن تو ہوگا, الٹیمیٹلی فوج جیتے گی, اس میں مجھے کوئی شک نہیں. آپ نے گاہکوں کی بات کی, آخری کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں, آپ نے کہا گاہک بنا رہے ہیں, کیا یہ نہیں ہو مارکیٹنگ سکتا؟ کر رہے ہیں, میں پارلیمانی زبان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں گاہک کا مارکیٹنگ مطلب غلط لے لیں گے, آگے ہی میرا مطلب ہے وہ ان کے مسئلے بڑے اگر خراب مارکیٹنگ ہیں. کر رہے ہیں, لیکن آپریشن ورسز ڈائلاگ آپ کو جتنی لگتا ہے کہ انگریزی مجھے آتی ہے نا وہ تو گوہرا استعمال جو گاہک جو ہے وہ دوسرے مینوں میں لے جائیں ٹھیک ہے, گے کہ وہ نہیں گاہک چلے ڈھونڈ رہے ہیں. مارکیٹنگ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہیں, میں مطلب کلائنٹس ڈھونڈ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ کھلم کھلا آپریشن کا کیوں ڈیول اپروچ کیوں استعمال کی جا رہی ہے؟ کیا حکومت وقت اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش میں کر آخری رہی بات ہے؟ کروں آپ کے پروگرام سے, جی. نہ اس ملک میں اپوزیشن کے پاس میکانزم ہے, نہ اس ملک میں نواز شریف کے پاس میکانزم ہے کہ اس سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں کے پاس میکانزم ہے ان سے یہ خوف زدہ ہیں, ان سے یہ کھل کے بات نہیں کر رہے, وہ بھی ان سے کھل کے بات نہیں کر رہے. کیوں خوف زدہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. جب وہ ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں تو پھر کیوں خوف زدہ ہے؟ ہم بات کرتے ہیں یکجہتی کی. بعض لوگ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, بلی نے کھانا ہی ہوتا ہے اس کو. تو یہ ہونا ہی ہے, چاہے اجازت ملے چاہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا ہے یا شام گیا ہے, بالآخر ان حالات نے ٹھیک ہونا ہے. بے شک میں پروگراموں میں رہوں, زندہ رہوں نہ رہوں, آپ یہاں بیٹھی ہو نہ ہو, اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے جی. اگر ہم نے نہیں ٹھیک کرنا, کون آ کے ٹھیک کرے گا؟ کریں گے ہم ہی کریں گے. کون کرے گا؟ طاہر القادری صاحب آئیں گے؟ کسی سے چھوڑیں پرے آپ. پاک فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, انشاءاللہ تعالی تاریخی رول ادا کرے گی, اور میرا ایمان ہے کہ اللہ ان کو بھی سمجھ دے, لیکن عقل دے. اکیلے تو نہیں کر سکتے نا, لوگوں کی سپورٹ تو چاہیے ہوگی. ہمارے جو فائنانسنگ روٹس جو بنے ہوئے ہیں, جب پاک فوج کوئی ارادہ کرے گی یا کوئی آپریشن کرے گی تو باقی لوگ بھی تو ہاتھ باندھ کے نہیں رہیں گے نا. پھر باقی بھی سارے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. دیکھیں نا, نہیں, اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ بیرونی سمجھتے ہیں, دیکھیں نا, یہ تو ایک بڑا سینسٹیو بات آپ کر رہی ہیں. اگر امریکہ وہاں سے نہیں جاتا تب پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ جاتا ہے تب پھنسے ہوئے ہیں. کتنی بڑی فورس تھا جی, کرزئی ہم نے بنایا نا. اب امریکہ کے آنکھوں میں آگے آپ سے اچھی فارن افیئر کی پالیسی تو کرزئی نہیں چلائی ہے. لیکن جب سرکاری ملازم جی حضور اور مراسی آپ لگائیں گے فارن افیئر کے آپ کے ڈیسیژنز میں, پھر ایسے ہی فیصلے ہوں گے نا. قوم, زندہ قوم غیرت مند لوگ لگاتی ہے, جن کی اپنی سوچ ہوتی ہے, جو قومی امنگ ہوتی ہے, جو تنخواہ اور مراد کے لیے زندہ رہتے ہیں, وہ مراسی اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں جس طرح آج ہو رہے ہیں. لیکن ہم کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. شیخ رشید احمد, خدا کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ضرور کامیاب. یہ اللہ نے جو عظیم ملک بنایا ہے, جس کے لیے ہماری ماں, لیکن قوم کو متحد ہونا پڑے گا. ہونا پڑے گا, ہوگی انشاءاللہ تعالی, کیوں نہیں ہوگی. دیکھیں جی, 2 ہی طریقے ہیں متحد ہونے کے, یا جب ان کو موت کا, جب ان کو خوف آئے گا, جب حالات خراب ہوں گے, یہ سب متحد ہوں گے, اور یہ ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد, سربراہ عوامی مسلم لیگ سے ہم بات کر رہے تھے. پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو ایز آلویز. قوم کو متحد ہونا پڑے گا, اور خوف خدا بھی میرا خیال ہے ہم سب کو شاید اگر یاد آ جائے, اور خوف بھی اگر اب نہیں بڑھا تو کب بڑھے گا. ہم تو دعا گو ہی ہیں. آپ جہاں رہیں شاد باد رہیں. اللہ حافظ.